السلام علیکم جی۔ ہاں بیٹا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ایک اور لیکچر کے ساتھ اس نظم کا سیکنڈ لاسٹ شعر ہے آپ کی خدمت میں، جس کی تشریح آپ لوگوں کے سامنے اب کی جائے گی۔ بیٹا ایک بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں گے کہ چونکہ ہم لوگوں سے یہاں نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی پوچھا جاتا ہے، اس لیے سال اول کی تمام نظموں میں اور سال اول کی تمام غزلوں میں ہم اپنا آخری شعر جسے مقطع کہا جاتا ہے، جس میں شاعر کا نام موجود ہوتا ہے، ہم اس میں ان کی تشریحات نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے ایک طرف ممتحن آپ لوگوں سے شاعر کا نام پوچھے اور دوسری طرف آپ کو وہ اس نظم سے متعلق ایسا کوئی شعر دے دے جس میں شاعر کا نام بھی موجود ہو، یعنی وہ آپ کو مقطع دے دے، تو اس سے بڑا احمق کوئی اور ممتحن نہیں ہوگا۔ لہٰذا جو ہمارا غزل کا یا نظم کا سیکنڈ لاسٹ شعر ہوا کرے گا، ہم اپنی نظم یا غزل وہیں لا کے تشریح کے حوالے سے ختم کریں گے۔ ہم کہیں بھی کسی بھی جگہ نظم و غزل میں مقطع اور مقطع سے متعلق ہرگز نہیں پڑھیں گے۔ تو بیٹا یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ شعر ہے، جسے ہم نے شعر نمبر 5 لکھا ہے۔ پچھلے شعر کی تشریح ختم کرنے سے پہلے میں نے اینڈنگ لائن لگائی ہے۔ آپ اشعار کی تشریح کرتے وقت یہ اینڈنگ لائن اختتامی سطر، اختتامی نشان، اختتامی علامت دینے کے پابند ہوں گے اور اسے آپ اختتامی علامت کے طور پر استعمال کریں گے۔ چلتے ہیں اپنے شعر نمبر 5 کی طرف۔ تو یہاں ہمارا شعر نمبر 5 ہے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری۔ رنگ تیرا، تیرا سے مراد یہاں چونکہ حمد ہے، نظم میں شاعر خدا سے مخاطب ہے۔ چمن باغ ہو گیا، اور چمن استعارہ ہو سکتا ہے یہاں دنیا کا۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، بو مہک ہو گئی۔ خوب دیکھا، سب سے بہتر، خوب دیکھا سے مراد سب سے بہتر ہو گیا۔ باغباں تو ہے، باغباں مالی ہو گیا۔ باغباں پھر استعارہ ہو سکتا ہے کس کا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو، یہاں چمن 2 معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ پہلے اس کے لفظی معنی دیکھیں گے، لفظی معنوں میں مراد باغ ہو گیا اور مجازی معنوں میں مراد دنیا ہو گئی۔ باغباں لفظی معنوں میں ہم دیکھیں تو مالی ہو گیا، اور اگر استعارے کی حالت میں دیکھیں، مجازی معنوں میں دیکھیں، تو یہاں باغباں سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ پہلے پہل شعر کا مفہوم آپ کو بتایا گیا تھا کہ مفہوم عام طور پہ کٹ بنا کے لکھیں گے۔ یہاں بیٹا چونکہ ذرا وقت کی کچھ قلت ہے، ہمیں کچھ پابند کیا گیا، اس لیے میں نے یہاں کٹ بنا کر نہیں لکھا۔ شاید کہنا کیا چاہتا ہے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، اے خدائے رحمان و رحیم۔ کس سے مخاطب ہے؟ خدا سے مخاطب ہے۔ پہلے ہم خدا کو مخاطب کریں گے۔ یہ چمن عالم، دنیا کا یہ باغ تیرے ہی رنگ و بو کو ظاہر کرتا ہے۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، اور ہم نے بغور جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ تو ہی ہمارا حقیقی نگہبان اور مالی ہے۔
یہ ہوا اس کا نثری مفہوم۔ نثری مفہوم میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس انداز سے لکھا جائے کہ وہ دونوں مصرعوں کو کھولتا ہوا، نمایاں کرتا ہوا، واضح کرتا ہوا ہونا چاہیے۔ تشریحی طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس دنیا کی مثال ایک باغ کی سی ہے۔ اگر اس دنیا کو ایک باغ تصور کر لیا جائے، یہ دنیا ایک باغ کے مانند ہے، اس دنیا کو ہم ایک باغ تصور کر لیں تو اس باغ کا حقیقی رکھوالا اور مالی اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اس دنیا کو ایک باغ فرض کر لیا جائے تو جس طرح مالی باغ کی رکھوالی کرتا ہے، وقت پر زمین میں بیج بوتا ہے، پودوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، وقت پر انہیں پانی دیتا ہے، پودوں کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے، اسی طرح دنیا بھی ایک باغ کی مانند ہے، اور اس باغ کا حقیقی مالک اور رکھوالا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ سن لیا ہو آپ لوگوں نے، یہ میں نے لکھا ہوا ہے۔ بیٹا کلاس کے لیکچرز تھوڑے سے تشریحات طویل ہوتی ہیں، یہاں چونکہ ہم مخصوص پیرائے میں مخصوص انداز میں لکھنے کے پابند ہیں، ہم 2 سے 2.5 صفحات سے زیادہ تشریح نہیں کر سکتے، تو شاعر ہمارے سامنے ایک مثال رکھتا ہے اور وہ مثال باغ کی ہے۔ اگر لفظی معنوں میں دیکھیں تو شاعر کہتا ہے کہ اے خدا، باغ اور باغ سے وابستہ۔ اب باغ سے وابستہ کیا چیزیں ہیں؟ باغ اور باغ سے وابستہ پھول ہیں، درخت ہیں، بیل بوٹے ہیں، سبزہ ہے، پرندے ہیں، زمین ہے، پانی ہے، یہ سب کچھ سے وابستہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب تیری ہیں، اور اس باغ کو بڑھانے والا، پالنے والا، نمو دینے والا، پروان چڑھانے والا، نشو و نما کرنے والا صرف اور صرف خدائے بزرگ و برتر ہے۔ یہ اس شعر کا لفظی مفہوم ہوا۔ اگر ہم اس تارے میں نہ جائیں، ہم اس طرح بھی تشریح کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اس تارے میں نہ جائیں اور ہم ایسے ہی بات کریں کہ دنیا، ابھی ہم دنیا کی طرف نہیں آ رہے، ابھی ہم نے صرف باغ کی بات کی ہے کہ اس کائنات میں جو باغ موجود ہیں، ان باغوں میں جو پھل پھول موجود ہیں، درخت موجود ہیں، بیل بوٹے موجود ہیں، سبزہ اور ہریالی موجود ہے، بلبل اور پرندے موجود ہیں، ان سب کا حقیقی رکھوالا نگہبان تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اب ہم بتائیں کہ شعر کو اگر استعاراتی انداز سے دیکھا جائے تو شاعر شعر میں 2 استعارے شامل کرتا دکھائی دیتا ہے۔ پہلا استعارہ چمن کا ہے، یہاں چمن سے مراد دنیا ہے، اور دوسرا استعارہ ہمارے پاس خوب دیکھا تو باغباں کا ہے، باغباں سے مراد اللہ تعالیٰ ہے کہ اگر دنیا کو ایک باغ تصور کر لیا جائے تو جس طرح باغ کی رکھوالی ہمیشہ مالی کرتا ہے، مالی کیا کرتا ہے؟ مالی زمین میں بیج بوتا ہے، وقت پر پودوں کو پانی دیتا ہے، ان کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ پودا بیمار ہو جاتا ہے، طرح طرح کے سپرے یا ادویات استعمال کرتا ہے، چونکہ مالی ہی ساری دیکھ بھال کرتا ہے، اس لیے اس باغ پر سب سے زیادہ حق جس شخص کا ہوگا وہ اس باغ کے مالی کا ہوگا۔ تو دنیا بھی ایک باغ کی مانند ہے، اور اس میں بسنے والی تمام کی تمام اشیاء پھل پھول اور پودوں کی مانند ہیں۔ جس طرح مالی وہاں دیکھ بھال کرتا ہے، اسی طرح اس کائنات کو پالنے والا رازق اللہ تعالیٰ ہے، وہ ہماری دیکھ بھال کرتا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں ہمیں شفا دیتا ہے، ہم دکھ درد میں مبتلا ہوتے ہیں ہمیں وہ ان تکالیف سے نجات دیتا ہے،
اور ہماری سب سے بڑھ کر نگہبانی کرنے والا خود ہمارا خدا ہے۔ اقبال باغ کے حوالے سے اللہ سے کس طرح مخاطب ہیں؟ اقبال کہتے ہیں پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ جو مٹی کی تاریکی میں آپ بیج بوتے ہیں اسے کون پالتا ہے؟ زمین تو بے جان ہے، اندر اندھیرا ہے، اللہ پالتا ہے۔ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟ سحاب کہتے ہیں بیٹا بادل کو، بادل۔ دریاؤں کی موجوں سے بادل بنتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، بادل بنتے ہیں، بارش برساتے ہیں۔ کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ تو خوب دیکھا تو باغباں تو ہے، شاعر کا یہ خیال ہے کہ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہماری رکھوالی کرتے ہیں، ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، یہ سب ہمارے نگہبان ہیں، یہ سب ہمارے باغباں ہیں۔ مگر ان باغبانوں میں سب سے بڑھ کر باغبان کون ہے؟ وہ باغبان ہمارا خدا ہے۔ خوب دیکھا تو باغبان تو ہے، سب سے بہتر باغبان، سب سے بہتر رکھوالی کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ میں نے کچھ قدر یہاں لکھا، مختصر ہے، بول کے میں آپ لوگوں کو مزید سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم مزید تشریح کیسے بڑھا سکتے ہیں اگر آپ بڑھانا چاہیں تو، اور آسان کرنے کے لیے شاعر مزید کہتے ہیں اے اللہ جب میں نے باغ کے پودوں اور پھولوں پر نظر ڈالی تو یہ احساس ہوا کہ اس کائنات کو پالنے والا تو ہی ہے۔ کائنات کی ہر شے کو تیرے دم سے ثبات ہے۔ اگر کائنات کی کوئی شے قائم ہے، کسی شے کو قرار ہے، تو وہ صرف اور صرف تیرے ذات کے باعث ہے۔ کائنات کا نظم و نسق تیرے ہی منتظم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ دلالت کرنا دلیل ہے۔ سورج ہے، چاند ہے، ان کو دیکھیں ہم وقت پر طلوع ہوتے ہیں۔ ستارے ہیں، سیارے ہیں، سورج ہیں، چاند ہے، اپنے اپنے مدار میں رہتے ہیں، کہ اپنے مدار میں رہتے ہیں۔ شاعر بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو مدار میں رکھنے والا، ان کی نگہبانی کرنے والا، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہے؟ اے خدائے واحد، وہ تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ پھر ہم شعر پہ تشریح ختم کریں گے۔ مدرسہ یا دیر تھا، دیر کہتے ہیں بت خانے کو، ہندوؤں کی عبادت گاہ۔ مدرسہ یا دیر تھا، کعبہ یا بت خانہ تھا، ہم سبھی مہمان تھے وہاں، تو ہی صاحب خانہ تھا۔ ہماری حیثیت کائنات میں مہمان کی سی تھی، اور ہمیں کھلانے پلانے والا، ہماری دیکھ بھال کرنے والا اگر کوئی شخص تھا، کوئی ہستی تھی، تو اے خدا وہ تیرے سوا کوئی اور نہیں تھی۔ ہر ایک ذرہ فضا کا ہم شعر اور لکھ سکتے ہیں یہاں شعر نمبر 5 میں۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ کامل ہے جو ازل سے، وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک، وہ ہے جلال تیرا۔ یہ ہمارے دونوں اشعار شعر نمبر 5 میں لکھے جا سکتے ہیں۔ ابھی بیٹا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے، اس لیے نہیں جائیں گے کہ اس کے بعد ہمارا مقطع کا شعر ہے، اور مقطع ہم لوگوں نے کرنا نہیں ہے۔ مقطع میں چونکہ شاعر اپنا نام استعمال کرتا ہے، اس لیے ہم مقطع میں نہیں جائیں گے، آگے چلتے ہیں۔ نظم ختم ہوئی۔
اب اس نظم سے اول میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس دو طرح کے سوالات آ سکتے ہیں. ان دو سوالات میں سے کون سے سوالات آ سکتے ہیں؟ ایک سوال آ سکتا ہے دیے گئے اشعار کی تشریح کریں، نیز نظم کا عنوان اور شاعر کا نام لکھیں. نمبروں کی تقسیم ہوگی 1 جمع 1 جمع 4 جمع 4 برابر ہے 10 کے. یہ سوال آج ہم مکمل کر چکے. پہلے ٹیسٹ میں آپ لوگوں کی پہلی نظم شامل ہوگی، اس کا خلاصہ شامل ہوگا، 15 نمبر ہو گئے، اور 10 نمبر کے آپ کے شعری اصطلاحات یعنی مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ سے MCQs ہوں گے. اگلا سوال ہمارا جو نظم کے حوالے سے آ سکتا ہے وہ خلاصہ نظم ہے. خلاصہ نظم حمد تحریر کریں. یہ سوال ہمارا 5 نمبر کا ہوگا. تو 5 نمبر ہمارے یہ ہو گئے، 10 نمبر ہمارے یہ ہو گئے. ایک نظم پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ 15 نمبر کا پرچہ حل کر سکتے ہیں. تشریح کا طریقہ آپ لوگوں نے سیکھ لیا. تشریح پراپر طریقے سے آپ کو لکھ کے آپ تک ٹرانسفر کر دی گئی. اب خلاصہ کسی نظم یا سبق کے اہم نکات کو ترتیب سے مختصر کر کے لکھنا خلاصہ کہلاتا ہے. یہ بیٹا خلاصے کی ڈیفینیشن ہے. کسی نظم یا سبق کے اہم نکات کو ترتیب سے مختصر کر کے لکھنا خلاصہ کہلاتا ہے. میں نے 2 چیزیں ہم نے فوکس کرنی ہیں. ایک چیز اہم نکات، یعنی آپ نے پوری نظم یا پورا سبق شامل نہیں کرنا بلکہ اس میں سے اہم چیزیں شامل کرنی ہیں. دوسری چیز ہمارے پاس خلاصے میں ترتیب کو آپ نے خاص طور سے خیال رکھنا ہے. جو نقطہ جس مقام پہ جس جگہ پہ آیا ہے آپ نے اس نقطے کو اسی مقام پہ اسی جگہ پہ رہنے دینا ہے. اور تیسری چیز ہمارے پاس اختصار یعنی مختصر کرنا ہے. تو خلاصے کے لیے پہلی چیز ہمارے پاس آ گئی کہ اس سبق یا نظم کے خلاصے کے اہم نکات آپ لوگوں نے نکال لینے ہیں. ایک دوسری چیز ہمارے پاس آ گئی، خلاصے میں ہم نے ترتیب واقعات یا ترتیب اشعار کا خیال رکھنا ہے. تیسری چیز ہمارے پاس آ گئی اختصار یعنی مختصر کرنا. اختصار یا جامعیت ہو گئی کہ وہ مختصر بھی ہو اور جامع بھی ہو. اور چوتھا نقطہ جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ ہمارا بنے گا اضافیت سے گریز. اضافیت کہتے ہیں اضافی باتوں سے، اضافیت سے گریز بنے گا کہ ہم نے خلاصہ لکھتے وقت کسی قسم کی کوئی اضافی بات جو ہماری نظم یا سبق میں موجود نہیں ہے اسے آپ نے تشریح کا حصہ نہیں بنانا. یہ بیٹا 4 نکات ہیں خلاصے کے حوالے سے جو آپ لوگوں نے یہاں لکھنے ہیں، جو آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. ان میں پہلی چیز نظم یا سبق کی جو اہم چیزیں ہیں آپ نے وہ اٹھانی ہیں. دوسری چیز جس ترتیب سے نظم میں اشعار آ رہے ہیں آپ کا خلاصہ اسی ترتیب سے آگے بڑھتے چلے جانا چاہیے. تیسری خلاصہ جو شعر کا مفہوم ہے، جیسے میں نے یہاں بڑے بڑے مفاہیم لکھے ہیں، اتنے بڑے نہ ہوں.
1 या 1.5 सतर में आपका एक मफहूम आ जाए। मफहूम आपका मुख्तसर होना चाहिए खुलासे में। और सबसे अहम नुक्ता, इसमें आप किसी किस्म का शेर है आप शामिल नहीं कर सकते, शायर का तारुफ है आप शामिल नहीं कर सकते। आप बराह रास्त पहले शेर में आते हैं उसका मफहूम लिखते हैं, दूसरे शेर में आते हैं उसका मफहूम लिखते हैं, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, छठे में यहाँ आप मक्ता भी शामिल कर सकते हैं, मक्ता भी शामिल करेंगे बल्कि। तो इसमें कोई ऐसी इजाफी बात जो आपकी नज़म में मौजूद नहीं है वो आप इसमें लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। खुलासे की प्रेजेंटेशन कैसे होगी, उसमें मार्कर का इस्तेमाल कैसे होगा, उसकी तवालत कितनी होगी, ये खुलासा पहली नज़म का मैं लिख के लाया हूँ, आप लोग उसको देख सकते हैं। हमारा पहला खुलासा, हम अव्वल मार्कर से यहाँ खुलासा नज़म लिखेंगे। जिस नज़म का है उसका नाम लिखेंगे। हमद का है, हमने हम का हम लिख दी। हम यहाँ नज़म को उन्वान नहीं लिखेंगे। फिर आप शायर का नाम लिखेंगे। इसमें शायर का नाम का नंबर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सवाल आपका आता है कि अमीर मिनाई की नज़म हमद का खुलासा तहरीर कीजिए। हम ज़रा खुलासे को खूबसूरत बनाने के लिए और मुमतहिन हज़रात को धोखा देने के लिए हम जानबूझ के यहाँ ये लिख देंगे। बाज़ मुमतहिन हज़रात को इस बात की खबर होती ही नहीं, जो नए लोग होते हैं, कि खुलासे में शायर के नाम के नंबर हैं या नंबर नहीं है। तो मुमतहिन को बहलाने के लिए, पुसलाने के लिए, फ़रेब देने के लिए जानबूझ के शायर के नाम की हेडिंग देंगे। फिर हम खुलासा शुरू करेंगे। जो अभी मैंने आपको निकात लिखवाए हैं उसी हवाले से हमारा पहला शेर है, दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। ये हमारा पहले शेर का मफहूम हुआ। दूसरा कौन है जहाँ तू है, ए खुदाए रब्बे अज़ीम, इस कायनात में कोई तेरे मुकाम और मर्तबे को नहीं पा सकता। दूसरा शेर हमारा है, लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, 100 निशानों में बेनिशान तू है। ये हमारा दूसरा शेर हुआ। उसी तरतीब से हम दूसरे शेर का मुख्तसर मफहूम लिखेंगे। तू ज़र्रे ज़र्रे से अया होने के बावजूद बेनिशान है। तीसरा शेर हमारे पास था, तू है खलवत में तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं अया तू है। तू है खलवत में तू है जलवत में नज़्म आप पढ़ चुके, तशरीह आप देख चुके, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी महफिलों और हमारी तन्हाइयों में तू ज़ाहिर और पोशीदा हमारे साथ मौजूद है। 3 शेर हो गए। चौथा शेर है, नहीं तेरे सिवा, आज पढ़ा हमने, नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बां तू है मेहमां तू है। ये हमारा चौथा शेर हुआ कि इस कायनात में तेरे सिवा कोई मौजूद नहीं और मेज़बान और मेहमान तू खुद है। अभी मैंने 5वां शेर आपको पढ़ा है, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बाग़बां तू है। ए खुदा, बाग और बाग से वाबस्ता हर शय तुझी से वाबस्ता है, तेरी है। आखिरी शेर है, महरम राज तो बहुत हैं अमीर, जिसको कहते हैं राजदां तू है, और तू ही अपने बंदों का हकीकी राजदार है। ये हमारे 6 अशार हुए। 1 2 3 4 5 6 7। छोटी नज़में, छोटी नज़मों के खुलासे 7 ता 8 सतूर पर मुश्तमिल होंगे। सतूर पर लिखने हैं। आगे चल के कुछ नज़में हमारी बड़ी आएंगी। बड़ी नज़मों के खुलासे 8 ता 12 सतूर पर मुश्तमिल होंगे। ये बेटा हमारी बड़ी नज़में हैं जो आगे आएंगी। अगर नज़म बड़ी है तो उसका खुलासा आप ज़्यादा 12 सतूर तक ला सकते हैं। ये 8 सतूर से ज़्यादा ना हो छोटी नज़में, और बड़ी नज़में आपकी 12 सतूर से हरगिज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हमारा बेटा आज का लेक्चर हुआ। पहले नज़म आपकी मुकम्मल हुई। आपकी आरा के, आपके सवालात के मुंतज़िर रहेंगे। किसी किस्म की दिक्कत हो तो सेल नंबर आप इदारे से हमारा ले सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं।
ہم سے سوالات کی بوچھاڑ کر سکتے ہیں. ہمارا وقت تیار ہے آپ کو جواب دینے کے لیے. اگلے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ العزیز کل پھر حاضر ہوں گا. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.